ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا بہت بڑا فضل و کرم یہ کیا کہ اپنے سب سے قریبی برگزیدہ محبوب ترین عظیم ترین رسول کو ہماری امت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور بے پناہ احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ اکرام کا انتخاب کیا۔ اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری یمنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر قریشی ہیں، حضرت سعد ابن معاذ وہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت سعد ابن عبادہ یہ خزرج کے سردار ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بڑے علمبردار تھے۔ آپ جب ایک ہی دھاگے میں پرو ہوئے مختلف رنگوں کے مختلف قدر و قیمت کے یہ عظیم موتی دیکھتے ہیں تو آپ کو اور مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے، بلکہ یہ حسن انتخاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت اور رفاقت کے لیے ان لوگوں کو چنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے وفادار، اتنے قیمتی، اتنے نیک دل، اتنے عظیم صحابہ دیے
کہ کسی اور امت میں حضرت ابو بکر جیسی مثال آپ کو نہیں ملے گی، کسی اور امت میں حضرت عمر جیسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ نبیوں کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے، لیکن امتوں میں، ساتھیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے اعلیٰ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے کتنے مقامات پر اپنی بجائے اپنے ساتھیوں کو ترجیح دی ہے، کتنے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، اپنے ساتھیوں کو بچایا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی خاطر رات بھر اپنے اللہ سے دعائیں مانگی، بلکہ کئی ساتھی تو ایسے تھے حضرت عمر جیسے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر اپنا امتی بنوایا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہ عمر بن الخطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو اس کی وجہ سے عزت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ساتھیوں میں ایک مظلوم شہید سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، بڑی بے تکلفی کے ساتھ آپ اس باغ میں کنواں تھا، اس کنویں میں اپنی مبارک ٹانگیں جو ہیں آپ لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو کسی نے اس باغ کے جو دروازہ تھا وہ کھٹکھٹایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ دروازہ کھولو، اور جو دروازے کے بعد آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کے لیے جنت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر تھے، تو میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور اسے بھی کہنا کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، لیکن کچھ مصیبتوں مشقتوں کے بعد۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں نے ان کو خوشخبری دی اور بتایا کہ آپ کی زندگی میں مصیبتیں مشقتیں آئیں گی، لیکن بہرحال آپ کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان مصیبتوں پر میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہوں کہ مشکلات کے دنوں میں اللہ میری مدد فرمائے۔ تو جس کنویں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے، جب حضرت ابو بکر آئے تو نبی علیہ السلام کی دائیں طرف اپنی ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے، جب حضرت عمر آئے تو وہ بھی اس کنویں میں اپنی ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے، جب حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عثمان تھوڑا دور بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے وہ ترتیب آج بھی یاد ہے اور میں نے دیکھا ہے اسی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دفن ہوئے ہیں، حضرت عثمان جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی تعریف کرتے تو آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، سب سے زیادہ دین میں سخت آدمی، مضبوط آدمی وہ حضرت عمر ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں حیادار ترین آدمی، حیا کے اندر سچا آدمی وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت خریدی ہے کئی مرتبہ، بلکہ ایک مرتبہ خود ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تمہیں مصیبتیں آئیں گی، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو ان کے گھر کے ارد گرد کچھ فتنہ پرور لوگوں نے، نام نہاد انقلابیوں نے ان کے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا اور حضرت عثمان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جرأت کسی کی نہیں ہو رہی تھی حضرت عثمان کے گھر جانے کی، کئی دن تک وہ گھیرا تنگ کیا رکھا۔ تو ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی چھت سے آواز دی، کہتے ہیں لوگوں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ رسول اللہ کے صحابہ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں ہے، کوئی آدمی اگر یہ کنواں خرید کر دے دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، لوگوں بتاؤ میں نے وہ کنواں خرید کر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ سارے صحابہ جنہوں نے بھی وہ واقعہ دیکھا تھا انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ کنواں خرید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی غزوہ تبوک کے لیے جانے والے لشکر کا سامان مہیا کرے گا میں اس کو یہی پر جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، بتاؤ میں نے وہ لشکر تیار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ 750 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لدے لدائے سامان کے، مجاہدین کو راستے میں جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ اس لشکر میں اس 750 اونٹوں پہ موجود تھا، سارے کا سارا حضرت عثمان نے وقف کیا تھا۔ آج ٹکے ٹکے کے لوگ 2-4 پیسے مسجد میں لگا دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لگا دیتے ہیں تو ان کی تو بات ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ بتاؤ میں نے وہ لشکر تیار کر کے دیا تھا کہ نہیں دیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جنت کی بشارت ہے، میں نے وہ جنت کی بشارت حاصل کی، دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جنت کی بشارت ہے، میں نے وہ جنت کی بشارت حاصل کی ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو ایسے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے جہاد کے لیے، دین کے لیے تعاون کی اپیل کی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، دین کے کاموں کے لیے آپ اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، اپنے ساتھیوں سے ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی لیتے تھے، ان کی زبانی صلاحیتیں بھی لیتے تھے، ان کی مالی صلاحیتیں بھی رسول اللہ لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، ایک بہت بڑی گٹھڑی مال کی، اور اس وقت مال کاغذوں کے پرزے نہیں ہوتے تھے، سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، بہت بڑی گٹھڑی اٹھا کے لائے، راوی کہتے ہیں کہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی، پھر بھی کسی طرح گھسیٹ کے اٹھا کے لائے اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈھیر کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو الٹ پلٹ کر کے فرما رہے تھے ما ضر عثمان ان لم يعمل قط، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان کو نقصان نہیں ہے۔ عثمان نے اتنے عمل کیے ہیں، اسلام پر اتنا احسان کیا ہے، اسلام کے ساتھ اتنی خیر خواہی کی ہے، کون سا موقع ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے مال کی ضرورت پڑی تھی اور عثمان پیچھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت حاصل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی عطا کی، اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان کی شادی کرائی۔ جب آپ غزوہ بدر کے لیے جانے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار تھی، اب ان کو بیمار چھوڑ کر حضرت عثمان غزوہ بدر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ حکم فرمایا کہ تم یہاں اپنی زوجہ کا خیال رکھو، تم یوں سمجھو کہ ہمارے ساتھ ہو،
اور پھر ایسا ہی ہوا، جب نبی علیہ السلام بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان ان کو دفنا چکے تھے، وہ فوت ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے، حالانکہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن مال غنیمت میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بھی حصہ دیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان ذہنی طور پر، قلبی طور پر جہاد میں تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری زوجہ بیٹی حضرت ام کلثوم کو سیدنا عثمان کی زوجہ بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک آدمی کے گھر میں رہی ہوں سوائے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ نبی کے گھر کے دو نور حضرت عثمان کے گھر میں تھے۔ پہلے حضرت رقیہ، وہ فوت ہوئی تو حضرت ام کلثوم کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی بہت سارے معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ یعنی اسلام جب تک حضرت عثمان کی زندگی میں تھا تب تک اسلام کو عزت بخشی گئی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں حصہ تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے رسول اللہ نے بتایا تھا مصیبتوں میں گھر گئے۔ کچھ لوگوں کو انقلاب کی سوچی، کچھ نوجوانوں کو بھڑکایا گیا، فتنے کو ہوا دی گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کئی نوجوان، کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت لینی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی جب تک مجھ سے آ کر مل نہ لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص پہنائی ہے، اب میں جب تک رسول اللہ سے ملاقات نہیں کروں گا میں یہ قمیص اتار نہیں سکتا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ اور میں آپ کو حضرت عثمان کا ایک اور کارنامہ بتاؤں، یہ جو قرآن میرے اور آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو لکھنے کا، اس قرآن کی نقل کرنے کا سب سے پہلا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان نے خود سے اپنے ہاتھوں سے اور بعض روایات کے مطابق اپنے ساتھیوں سے قرآن کریم کے نسخے لکھوائے، 4 نسخے، اور لکھوا کر پوری دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں وہ بھیجے جہاں جہاں اسلامی حکمران تھے، اور ان کو بتایا کہ یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، اس کے مطابق چلنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آج جتنا بھی قرآن ہے وہ حضرت عثمان کا لکھوایا ہوا ہے، اس میں ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا گیا۔ کہیں کھڑی زبر ہے تو وہاں اس کو الف نہیں بنایا گیا، ایک حرف بھی تبدیل نہیں۔ اس مصحف کو کہتے ہی مصحف عثمانی ہیں کہ وہ جو حضرت عثمان نے نسخے تیار کیے تھے یہ اس کی طرح بنائے گئے ہیں، یہ مصحف عثمانی ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ اکرام کو، اور خاص طور پہ اہل بیت نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چوکیداری کے لیے بھیجے۔ آج آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد لوگ حضرت حسین کا نام لے کے حضرت عثمان پہ کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ حضرت حسین اور حضرت حسن ان کے بڑے بھائی، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چوکیداری کے لیے، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے بھیجے تھے۔ بلکہ بعض شیعہ کتابوں کے مطابق آپ کو بتاؤں، جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان نے ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ فتنہ پرور لوگ اگر میرے گھر آتے ہیں، مجھے قتل کرتے ہیں تو کرنے دو،
لیکن آپ نے رسول اللہ کے شہر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہانا۔ حضرت عثمان اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں کی لڑائی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ وہ مسجد، جس مسجد کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی اس مسجد کی جگہ خرید کر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حضرت عثمان نے رسول اللہ کو وہ جگہ خرید کر دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس مسجد میں حضرت عثمان کو نماز پڑھانے سے روک دیا گیا۔ آج وہ کنواں جو خرید کر حضرت عثمان نے دیا تھا، اس کنویں سے حضرت عثمان کو پانی نہیں پہنچانے دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر بھی لوگوں سے کہا میری ذات کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوگی۔ آج کل لوگوں کی ناکیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر پورے پورے قبیلوں کو لڑا دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایسی سخت بات کیوں کر دی ہے، اس کا لہجہ ایسا کیوں تھا، اس کے الفاظ ایسے کیوں تھے۔ یقین جانیے میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ایسے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میری ذات کے اوپر لڑائی کرنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ ان بلوائیوں نے، ان فتنہ پرور لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت آ کے قتل کیا جب حضرت عثمان قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو حضرت عثمان کا خون قرآن مجید کے اوراق پر آج بھی محفوظ ہے۔ آج بھی قرآن مجید کے اوراق پر حضرت عثمان کا خون موجود ہے، اور لوگ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی سگی بہن نائلہ حضرت عثمان کے اوپر تلوار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے تلوار کو روکنے کے لیے، دشمنوں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی، اور بعد میں حضرت عثمان تک وہ پہنچے تھے۔ اور حضرت عثمان جب شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے خواب میں آئے تھے شہید ہونے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر تو تھا نہیں، گھر میں کچھ آنے تو دیتے نہیں تھے، حضرت عثمان روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو خواب میں آ کر فرمایا تھا عثمان کل افطار ہمارے ساتھ کرنا، اور یقین جانیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انہوں نے اگلی افطاری اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی بھاگتے ہوئے آئے۔ اب وہ جو فتنہ پرور لوگ تھے ان کا کام ہو گیا، وہ بھاگ گئے۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے آئے، حضرت عثمان کے لاشے کے ساتھ چمٹ کر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا عثمان کے قتل میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، یہ شیعہ کتابوں کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو، اور اپنے بیٹوں کو دونوں کو جو رسول اللہ کے بیٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی حضرت علی نے ان کو ذمہ داریاں نہیں دی تھیں، لیکن آج حضرت عثمان کا لاشا دیکھ کے حضرت علی نے دونوں کو تھپڑ مارا، اس لیے کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کی حفاظت نہیں کی تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے صحابی شہید ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج لوگ لڑاتے ہیں آپس میں، لوگ لڑائی کراتے ہیں، لوگ متنفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت پھیلاتے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان اور بلکہ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی کینہ حسد کوئی بری بات ہوئی بھی تو ہم ان کے دلوں سے کھینچ کے نکال لیں گے اور جنت میں انہیں بھائی بھائی بنا کے بھیجیں گے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ سے یقین ہے یہ آیت میرے اور عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور قیامت والے دن ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان بھائیوں کو آپس میں لڑائیے نہیں۔ اب افسوس کی بات یہ، ویسے ایام میں سے کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، لیکن اسلام کے ساتھ کچھ واقعات ان دنوں میں ایسے پیش آئے۔ یہ ذی الحجہ کے آخر میں سیدنا عثمان کا قتل، محرم کے آغاز اور ذی الحجہ کے آخر میں سیدنا عمر کا قتل، پھر اس کے بعد سیدنا حسین کا قتل، یہ ایک سلسلہ ہے، اور اسلام ہر ایک کے اوپر غمزدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے
ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شریعت اور طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر کچھ بھی کرنے والے انشاءاللہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ میں حضرت عثمان ہوں، وہ بھی ہمارے دلوں کا تاج ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ میں حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ نفرت کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ سب ایسے ہیں جن کی محبت ہماری جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ان کی نفرت ہوتے ہوئے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام سے ان کی نیکیاں، ان کے خیر کے کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔